فلسطین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، غزہ رفح کے اندر جو آپریشنز جاری تھے ان کی اپڈیٹ کیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب ایران نے حملہ کیا تو ہم نے ایک بات کی کہ اب فلسطین کے معاملے سے نظریں ہٹانے کے لیے یہ خود ساختہ ایک طے شدہ لڑائی جو ہے یہ لڑی جا رہی ہے، جس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی حملے سے کوئی ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا حملہ کر دیا گیا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ ایران نے بھی کلیم نہیں کیا، اسرائیل نے بھی کلیم نہیں کیا، امریکہ نے کلیم کر لیا۔ امریکہ کے کلیم کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ کہ کوئی ایسا ملک دنیا میں ہے جو جنگ زدہ ہو اور اس کا صدر عالمی دورے کرے، کبھی پاکستان اترے، کبھی سری لنکا اترے اور کبھی دیگر ممالک میں نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بجا دیں۔ ایران اسرائیل وار کے اندر جب ایران شامل ہوا تو ہم مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ فلسطین اور غزہ کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور جس طرح سے ہمارے شکوک و شبہات تھے اور جو بات ہم مسلسل ڈسکس کرتے رہے وہ حقیقت سے روشناس ہوئی، اور آپ نے بھی دیکھا کہ فلسطین اور غزہ کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے متعلق کوئی بھی اپڈیٹ آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ فلسطین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، غزہ رفح کے اندر جو آپریشنز جاری تھے ان کی اپڈیٹ کیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ چند ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز اور چند ایک صحافی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، لیکن نیشنل سطح پہ کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم یہ بات کر رہے تھے، جب ایران نے حملہ کیا تو ہم نے ایک بات کی کہ اب فلسطین کے معاملے سے نظریں ہٹانے کے لیے یہ خود ساختہ ایک طے شدہ لڑائی جو ہے یہ لڑی جا رہی ہے، جس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن لوگوں نے اس چیز سے اختلاف کیا، لوگوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے اس حوالے سے ایسا کوئی گھنونی سازش کھیلے اپنے اسلامی ملک کے بارے میں۔ لیکن ہمارے خدشات، ہمارے تفوضات سچ سے روشناس ہوئے، اور جو لوگ یہ مسلسل کہہ رہے تھے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران نے اگر حملہ کرنا ہوتا تو ایک بڑی تیاری کے ساتھ کرتا۔ ایران اگر حملہ کرتا تو کم سے کم اس کے اہم اڈے، ہوائی اڈے نشانے بنائے جاتے اور اہم دفاتر کو نشانہ بنایا جاتا، لیکن تمام تر میزائل، کوئی ڈیڈ سی میں گر رہا ہے، کوئی صحرا میں گر رہا ہے، جس کا کوئی ایک جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ میں مسلسل اپنے ویلاگز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایران کے حملے سے کوئی ایک جانی نقصان ہمیں بتا دیں، ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ایرانی حملے سے کوئی ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا حملہ کر دیا گیا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ کہیں نہ کہیں تو ایک شخص مر جاتا، کوئی ایک شخص زخمی ہو جاتا، لیکن بے سود ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ یہ طے شدہ حملہ تھا، جس حملے سے پہلے امریکہ کو، پاکستان کو، ایران کو اور جو سرکردہ ممالک ہیں ان تمام کو اعتماد میں لیا گیا۔ اعتماد میں لینے کے بعد یہ حملہ کیا گیا۔ اب مسئلہ ہے، اسرائیل اس چیز سے روشناس ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ چونکہ گر رہی تھی تو ایران نے حملہ کیا، نیتن یاہو کی گورنمنٹ بچ گئی، اس کے خلاف ملک گیر احتجاج ہو رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ بھی بچ گئی، احتجاج بھی بند ہو گئے۔ اب حوثی باغیوں نے ایک اعلان کیا ہے۔ حوثی باغی کہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب ہمیں اجازت دے، اپنی سرحدیں ہمارے لیے کھول دے، ہم زمینی طور پہ اسرائیل میں داخل ہونے کو تیار ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی جرت اور اتنی بہادری کا مظاہرہ سعودی عرب کیسے کرے گا، یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب ایران نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا، پہلے میں اس کو ڈسکس کر لوں آپ تک واضح ہو جائے کہ اس چیز سے لنک کیا کرتا ہے، حوثی باغیوں سے لنک کیسے کرتا ہے۔ ایران نے حملہ کیا اسرائیل پہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن نیتن یاہو کی گورنمنٹ بچ گئی اور اسرائیل انٹرنیشنل سطح پہ خود کو مظلوم ثابت کرنے میں کامیاب ہوا، جو کہ اسرائیل کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح خود کو مظلوم ثابت کرے اور اس کا انٹرنیشنلی فائدہ اٹھائے۔ وہ اس کو مل گیا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے مل گیا۔ اب اگلا معاملہ تھا، کیونکہ اسرائیل نے بھی اپنی ساکھ کھونی نہیں ہے،
اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے تو اسرائیل نے بھی ایران پر جوابی وار کے لیے امریکہ سے مدد مانگی. کہا کہ امریکہ اگر ہمیں مدد دیتا ہے تو ہم جوابی وار کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہمارے درمیان ایک جھڑپ جاری ہے، تاکہ ہم لوگوں کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم دو ممالک آپس میں گتھم گتھا ہیں اور حقیقی معنوں میں ہم لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں. ایران نے اس حوالے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ حملہ کریں گے ہمیں دوبارہ سے پھر حملے کی تیاری کرنے پڑے گی اور ہمارا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا. حملہ کرنے کے لیے سپر سونک میزائل کا بھی ڈرامہ کرنا پڑے گا، بھاری بھرکم فوجیں بھی ہائی الرٹ کرنی پڑیں گی. تو ہم اس کو بجٹ کو محدود پیمانے پر چلا رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو مینج نہیں کر سکتے. اسرائیل کے اس حملے کا اجازت نہیں دیا گیا ایران کی طرف سے، تو امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل نے جوابی حملہ ایران پر کر دیا ہے، اور میڈیا کی یہ زینت بن گیا. لیکن یہ حملہ، دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ دنیا کے کسی اور صحافی نے دیکھا، نہ کسی گورنمنٹ نے دیکھا، نہ کسی این جی او نے دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا. کوئی ایک میزائل بھی ایران میں گرتا نظر نہیں آیا. ایران نے بھی کلیم نہیں کیا، اسرائیل نے بھی کلیم نہیں کیا، امریکہ نے کلیم کر لیا. امریکہ کے کلیم کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ اس تمام تر گیم میں امریکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ اس لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے چونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایران کی پشت پناہی کرتے آیا ہے اور ایران کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آیا ہے. بیک ہینڈ پہ، بیک فٹ پہ امریکہ کھیلتا ہے ایران کے اور اسرائیل دونوں کے. ایران نے ہمیشہ امریکی لابی کا کردار ادا کیا، اور اس امریکی لابی نے ہمیشہ سے اپنے ارد گرد امریکہ کے لیے کام کیا اور دیگر ممالک کے لیے کام کیا، اور مسلسل امریکہ کی لابی کو مضبوط کرنے میں ایران نے اپنا قیمتی ہاتھ جو ہے وہ پیش رکھا. اب چونکہ ایران خود مشکلات سے دوچار ہے اس موجودہ سچویشن میں، دنیا کے سامنے پابندیوں کا ڈرامے بھی لگتے رہے. ایران پر کوئی خاطر خواہ پابندیاں جو ہیں رہی ہیں، کچھ پہلے سیریس بھی تھیں، اب موجودہ سچویشن میں تو ڈیل چل رہی ہے. ماضی کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کھنگال کے دیکھیں تو ایران پر کچھ نہ کچھ وجوہات کی بنا پہ پابندیاں رہی ہیں، کیونکہ ایران کسی کے ملک کے ساتھ بھی کوئی مخلص ہو کے متفقہ طور پہ نہیں چلا. ایران کی اپنی پالیسی ہے، اپنی پالیسی کو لے کے وہ بڑا ٹائٹ نظر آتا ہے، بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے، بڑا چوکس نظر آتا ہے، تو اپنی پالیسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ایران کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایران اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے، ایران اس کو کیسے لے کے چلتا ہے، موجودہ سچویشن کے اندر اپنی پالیسی کو کیسے مینٹین رکھتا ہے، یہ ہے ایران کا ایک بڑا اس وقت ان کے لیے پروجیکٹ کہہ لیں، ان کے لیے ٹف ٹائم کہہ لیں، جو بھی کہہ سکیں. لیکن بہرحال اس موجودہ سچویشن میں ان کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے. اب اس ٹف ٹائم میں سے انہوں نے کیسے نکلنا ہے، اس ٹف ٹائم میں سے انہوں نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اس ٹف ٹائم میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کیسے بچانی ہے. صرف ایک مثال میں اپنے ویلاگ کے آخر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی ایسا ملک دنیا میں ہے جو جنگ زدہ ہو اور اس کا صدر عالمی دورے کرے، کبھی پاکستان اترے، کبھی سری لنکا اترے اور کبھی دیگر ممالک میں نکل جائے. کسی بھی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ملک ایمرجنسی حالت میں ہو اور ان کا صدر پوری دنیا میں دورے کر رہا ہو. عقل مندوں کے لیے یہاں پہ بہت ساری نشانیاں ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.